بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک ایسا مومن جو کتا اور بیوی کتیا بن گئی۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے کی سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہشات کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ اس آیات میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جس سے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیات کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن جزیر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفصیل الفتح قدیر اور تفصیل مدارک تنزیل میں ابو البرکات عبداللہ النفسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت پیش کی ہے جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیل عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ پاک کی کتابوں اور آیاتوں کا بہت علم تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اس میں عظیم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا۔ اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں گئی، یعنی جو وہ دعا کرتا اللہ پاک ضرور پوری کرتا۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلم بن باورا تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرے۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو بلم بن باورا کے پاس بھاگ آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بددعا کریں، چونکہ بلم بن باورا ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلم بن باورا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کر اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارے کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلم بن باورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر بددعا کریں۔ بلم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم جبائرین کے لیے نکلے۔ جبائرین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی۔ بلم بن کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبائرین سے کہا، میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کو سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو مال بھیجنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیا۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھنسانے کی کوشش کی پر ناکام رہیں۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈورے ڈالے جائیں۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور کم سن تھی، اس کو شمان بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمان بن یعقوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی، وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر بدفعلی کا مرتب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں طوفان بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اعراز بن ہارون اس لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تھے تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا۔ اپنے ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے انہیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے، کوہنی کوک پر لگائے ہوئے کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے طوفان کی وبا ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی جانیں لے گئی، مویشی کو ختم کر چکی تھیں۔ روایت میں ہے کہ بلعم بن باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں تبدیل ہو گئی، وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے۔ ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر! دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعم بن باورا کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔